بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز. آپ کے حقوق ہمارے حقوق، ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آرٹیکل نمبر 152 دستور پاکستان کیا کہتا ہے؟ What does Article 152 Constitution of Pakistan 1973 says about acquisition of land for federal purposes? Article 152 Constitution of Pakistan says in detail, the Federation may, if it deems necessary, to acquire any land situate in a province, wherever you live, province, for any purpose connected with a matter with respect to which Parliament has power. Parliament has power to make law. Parliament has power to legislate law, require the province to acquire the land on behalf and at the expense of the federation, or if the land belongs to the province, supposedly, if this land belonging to any province, to transfer it to the federation on such terms as may be agreed between federation and province, agreed or in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of your country. اگر کہتا ہے آئین پاکستان، دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 152 152 کہتا ہے وفاقی اغراض کے لیے اراضی کا حصول. وفاقی اغراض کا مطلب اسلام آباد کی گورنمنٹ، آپ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو پارلیمنٹ، اس کو پورے ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے تو ملک کے مقصد کے لیے، بھلائی کے لیے جو اراضی، جو زمین، جو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا حصول. اگر وفاق کسی ایسی اراضی، زمین کو جو کسی صوبے میں واقع ہو، کسی ایسے مقصد کے لیے جو کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جس کے بارے میں پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کو قوانین وضع کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، کمپلیٹلی رائٹس، حق ہے. اب اگر فیڈریشن وہ اراضی کو حاصل کرنا ضروری سمجھے، ضروری خیال کرے، تو وہ اس صوبے کو حکم دے سکے گا کہ وہ اس اراضی کو، جو بھی اراضی ہے، اب اس کی تفصیل میں آگے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اراضی کو، زمین کو، اس علاقے کو وفاق کی طرف سے یعنی فیڈریشن کی طرف سے یعنی اسلام آباد کی طرف سے اور اس کے خرچ پر حاصل کرے. یا اگر اراضی صوبے کی ملکیت ہو تو اسے وفاق، فیڈریشن کے نام ایسی شرائط پر منتقل، ٹرانسفر کر دے جو طے پا جائیں یا طے نہ پانے کی صورت میں چیف جسٹس، جو آپ کے سپریم کورٹ کا جو بڑا جج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیف جسٹس، کے مقرر کردہ کسی ثالث، جس کو آربیٹریٹر کہتے ہیں، کسی ثالث کی طرف سے
ثالث کو آپ جج بھی سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی جج کی طرف سے طے کی جائیں گی۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ سپوز آپ نے کنواں کھودا، وہاں سے تیل نکل آیا، کس کی زمین ہے وہ؟ صوبے کی۔ تیل کا مالک کون ہوگا؟ وفاق۔ کیوں؟ وفاق نے انٹرنیشنل ٹریٹی، انٹرنیشنل معاہدہ کیا ہے یو این سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے کہ چونکہ آپ قرض لیے ہوئے ہیں دنیا کے ملکوں سے، دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ترکی اپنے زمین کی کھدائی نہیں کر سکتا، کیوں؟ 100 سال کے لیے کمال اتاترک نے برطانوی سامراج سے ایگریمنٹ کیا کہ میرے سمندر سے جو جہازیں گزریں گی ہم نہیں روکیں گے ٹوکیں گے، ہم کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے، میری سمندری علاقے کو کوئی یوز کرے گا، میرے آسمانی علاقے کو کوئی یوز کرے گا، ہم اس کو نہیں روکیں گے ٹوکیں گے۔ کیوں؟ ایگریمنٹ اتاترک نے کیا ہوا ہے فار 100 ایئرس، 1 سال کے لیے۔ اب آپ کے ہم ملک کی بات کرتے ہیں، اگر کوئلہ نکل آئے، کوئلے زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی وہ آپ کا رائلٹی تو آپ کو مل سکتا ہے اچھے معاشرے میں، جن معاشرے میں عوام کو اپنا حق معلوم ہو، جس سوسائٹی میں عوام کو اپنی ذمہ داری کا علم ہو، اپنی ذمہ داری بھی وہ ادا کرے اور اپنا حق بھی لینا جانے، آئین، قانون، اخلاق کی روشنی میں۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے زمین سے اگر تیل نکل آیا، سونا نکل آیا، تو اس میں آپ کا پہلا حق ہے، آپ کو اس سے رائلٹی ملنی چاہیے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کو ابھی آہستہ آہستہ ان کا حق معلوم ہو رہا ہے، تب ان فیوچر انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ لیکن اگر مسلسل امن کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، امن کے ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے رہیں، امن کے ساتھ دوسروں کو بھی دوسروں کا حق دیں، چونکہ اگر جو چیز آپ کا حق ہے وہی دوسرے کا بھی حق ہے، تو کسی اور کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر آپ کے علاقے سے، آپ کے زمین سے، آپ کی پراپرٹی سے تیل نکل آیا، سونا نکل آیا، پتھر قیمتی نکل آیا، گیس نکل آیا، آپ کا اول حق ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا آپ کا حق ہے تبھی ملے گا، ورنہ ویسے ہی ہوگا جیسے 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ اپنے کوشش کریں اچھے لوگوں کو الیکشن میں لے کر آئیں جو ایسے ہی قانون سازی کرے جس سے عوام کا بھلا ہو، عوام ترقی پائیں، عوام خوشحال ہو۔ جب عوام ترقی پائیں گے، جب عوام خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، تو ملک خوشحال ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے عوام باشعور ہو، عوام کے پاس 2 چیز ہو، علم اور عمل۔ اگر یہ 2 چیزیں اکارڈنگ ٹو ورک، آپ کے کام کے اعتبار سے اگر 2 چیز ہمارے پاس ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ جب ہم علم حاصل کریں گے وہ کام میں شفافیت ہوگی، تو آپ کے علاقے سے جو چیز ملے وہ دراصل فیڈریشن کا ہوتا ہے۔ اب فیڈریشن جو ہے چاہے آپ کو دے چاہے نہ دے، مگر 18ویں ترمیم میں یہ ہے کہ NFC کے تحت فیڈریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دے۔ اب NFC کی دوسری بات یہ ہے کہ NFC جو ہے وہ خود ہی کھا جائے، وہ عوام تک نہ پہنچائے جیسا کہ آج تک ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کو معلوم نہیں ایمنڈمنٹ کا مقصد کیا، یا آئین کی ترمیم کا مقصد کیا، یہ بلدیہ الیکشن کا مطلب کیا، صوبائی اسمبلی کا مطلب کیا، قومی اسمبلی کے الیکشن کا مطلب کیا، سینٹ کا مقصد کیا۔ جب عوام کو معلوم ہوگا تب
وہ لوگ آپ کی خدمت کرنے پر مجبور ہوں گے. جب آپ خوشحال رہیں گے، جب آپ طاقتور رہیں گے، آپ کا ملک طاقتور رہے گا. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک خواہشوں کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیں عمل کرتے رہیں، خود بھی اپنا حق لیں، دوسروں کو بھی دوسروں کا حق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.